ہائی بلڈ پریشر کا علاج انتہائی آسان ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسے فوڈز کے بارے میں جن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے قدرتی طریقے سے بلڈ پریشر کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں بلکہ ان فوڈز کی افادیت میں ریسرچ کے ذریعے ثابت بھی کروں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان فوڈز کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی ایکسرسائز کے بارے میں جو صرف 1 منٹ میں آپ کا بلڈ پریشر کم کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلیکس سیڈز کے بارے میں، یعنی السی کے بیج۔ پہلے ایک حیران کن تحقیق بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا السی کو استعمال کرنے کا صحیح وقت اور طریقہ۔ ایک 2015 کی تحقیق سن لیں جو در حقیقت ایک کلینکل ٹرائل ہے، یعنی یہ تحقیق باقاعدہ دل کے مریضوں پر ڈاکٹرز کی موجودگی میں کی گئی تھی۔ اس کے مطابق جن مریضوں کو روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 کھانے کے چمچ پسے ہوئے السی کے بیج استعمال کروائے گئے سپلیمنٹ کی شکل میں، صرف 1 ماہ بعد ان کے LDL یا بیڈ کولیسٹرول میں 15% تک واضح کمی دیکھی گئی اور ان کے ٹوٹل کولیسٹرول میں 11% تک کمی دیکھی گئی۔ اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جو مریض کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات اور فلیکس سیڈز دونوں باقاعدگی سے استعمال کر رہے تھے، ان کے LDL کولیسٹرول میں 8.5% تک اضافی کمی دیکھی گئی۔ ایک اور تحقیق جو 2015 میں شائع ہوئی تھی، اس کے مطابق السی 10 یونٹ تک ٹرائی گلیسرائڈ لیول بھی کم کر سکتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ السی کے بیج بلڈ پریشر کے علاج میں کس قدر مؤثر ہو سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کے لیے السی استعمال کیسے کرنی ہے۔ تحقیق میں جو مقدار استعمال کی گئی تھی وہ تھی 30 گرام السی پاؤڈر روزانہ، جو تقریباً 3 کھانے کے چمچ بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ مقدار اچانک سے شروع کریں گے تو ممکن ہے کہ گیس یا پیٹ پھولنے کی شکایت ہو جائے، جو اکثر لوگوں کو ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ کم مقدار سے شروع کریں۔ صرف آدھا کھانے کا چمچ السی پاؤڈر یا کٹے ہوئے السی کے بیج 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتہ اس مقدار کو چلنے دیں اور پھر اگلے ہفتے اسے 1 کھانے کا چمچ کر لیں، یعنی 1 کھانے کا چمچ السی پاؤڈر 1 گلاس پانی میں، اور اسی طرح بہت آہستہ آہستہ یہ مقدار 3 چمچ تک بڑھا لیں۔ اس مقدار کے بعد بھی پانی بار بار پیتے رہیں، کیونکہ پانی کی کمی بلوٹنگ یا پیٹ پھولنے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ ایک اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ السی پاؤڈر 1 کپ دہی میں شامل کر لیں اور ناشتے کے طور پر کھائیں۔ اس کے ساتھ اول تو روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ضرورت ہو تو بھی کم روٹی کھائیں۔ دہی کے ساتھ بھی السی کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھائیں اور پانی بار بار پیتے رہیں، مگر خیال رکھیں اپنی بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی دوا اور فلیکس سیڈز کے استعمال میں کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ گردے کے مریض اور حاملہ خواتین اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر فلیکس سیڈز استعمال مت کریں، اور اگر پہلے سے شدید قبض یا آنتوں کے کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں تو بھی احتیاط کریں۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں 3 ایسی سبزیوں کے بارے میں جو بلڈ پریشر کے علاج اور کولیسٹرول کم کرنے میں ہیں تو بہت زبردست، لیکن ہمارے ہاں انہیں پکانے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ ان میں سے ایک سبزی ہے لہسن۔ لہسن کا صرف 1 جوا لیں، اسے چھری کے نیچے دبا کر کچل دیں اور تھوڑی دیر ہوا میں پڑا رہنے دیں۔ اس سے اس کے اندر جو بہت ہی طاقتور کمپاؤنڈ ہے ایلیسن، یہ ریلیز ہوتا ہے۔ یہ بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اتنا طاقتور کہ تحقیق کے مطابق یہ تقریباً ہر قسم کے کینسر کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہترین اینٹی بائیوٹک ہے، بہترین اینٹی فنگل بھی ہے، اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دل کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو ایک 2016 کی تحقیق کے مطابق، جو در حقیقت لہسن سے جڑی بہت سی مستند تحقیقات کا نچوڑ ہے، لہسن کے باقاعدہ استعمال سے سسٹولک بلڈ پریشر 7 سے 16 یونٹ اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر 5 سے 9 یونٹ تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا بلڈ پریشر 140/90 سے زیادہ رہتا ہے تو لہسن کے باقاعدہ استعمال سے یہ ہیلدی رینج میں آ سکتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق لہسن کے ذریعے کولیسٹرول لیول 30 یونٹ تک کم کیا جا سکتا ہے۔ لہسن کے حوالے سے سب سے بڑی غلطی ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہے کہ اس کو سالن کے ساتھ پکا لیتے ہیں۔ کچا لہسن، جیسے میں نے پہلے بتایا، اسے کچل کر تھوڑی دیر ہوا میں پڑا رہنے دیں اور پھر اسے اپنے پکے ہوئے کھانے اور سالن پر چھڑک کر کھا لیں۔ لہسن کے ساتھ کی ایک اور سبزی ہے ادرک۔ اس میں ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن بات ہے۔ 2018 میں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی جس میں 12 کلینیکل ٹرائلز شامل تھے۔
یعنی وہ تحقیقات شامل تھیں جو باقاعدہ ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہارٹ پیشنٹس پر کی گئی تھیں۔ اس کے مطابق تقریباً 2 گرام ادرک روزانہ استعمال کرنے سے ٹرائیگلیسرائڈ لیول 38 یونٹ تک کم کیا جا سکتا ہے، جو اوسطاً 25 سے 30% بنتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ ٹوٹل کولیسٹرول بھی ادرک کے ذریعے 6 سے 8% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 2 گرام ادرک کی میجک ڈوز ہے، کیونکہ اسی تحقیق کے مطابق 2 گرام سے زیادہ ادرک استعمال کرنے سے شاید بہت کم فوائد حاصل ہوں یا شاید بالکل نہ ہوں۔ 2 گرام ادرک کا مطلب ہے 1 انچ لمبی ادرک کی جڑ یا پھر خشک ادرک پاؤڈر کا آدھا چائے کا چمچ۔ ادرک بھی بغیر پکائے استعمال کریں۔ استعمال کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے باریک کٹی ہوئی یا باریک سٹکس کی شکل میں کٹی ہوئی ادرک اپنے پکے ہوئے سالن میں ڈال لیں یا پھر سلاد میں شامل کر لیں۔ دوسرا طریقہ ہے ادرک والی چائے پی لیں۔ یہ آپ تازہ ادرک یا خشک ادرک پاؤڈر دونوں سے بنا سکتے ہیں، اور ذائقہ بہتر کرنے کے لیے چائے بنانے کے بعد اس میں آدھا لیموں نچوڑ لیں۔ چائے خاص طور پر نزلہ، زکام، بخار اور کئی اقسام کے انفیکشنز کے حوالے سے بھی کافی مؤثر ہو سکتی ہے۔ چائے کھانے کے بعد پئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا طریقہ ہے اپنے ناشتے یا دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چائے کا چمچ ادرک پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اس سے ہاضمے میں مدد ملتی ہے، متلی میں آرام ملتا ہے اور کھانے کے بعد گیس کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن جنہیں پہلے سے معدے کی تیزابیت ہے وہ احتیاط کریں۔ بلڈ پریشر والی دوا کے ساتھ، خاص کر ڈسپرین یا ایسپرین کے ساتھ، ادرک والی چائے یا ادرک والا پانی پینے سے گریز کریں۔ کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے لہسن اور ادرک آپ اگر نہ بھی کھائیں، پیاز لازمی کھائیں۔ وہ پیاز جو باہر سے لال یا گلابی رنگ کا نظر آتا ہے، کم سے کم 1 کچا پیاز اپنے سلاد کے ساتھ ضرور کھائیں۔ تحقیق کے مطابق یہ نہ صرف بیڈ کولیسٹرول کم کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ گڈ کولیسٹرول بہتر کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلینیکل ٹرائلز میں پیاز کی مدد سے بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ اپنے ویجیٹیبل سیلڈ میں 3 سبزیاں اور شامل کر لیں: کھیرا، گاجر اور شملہ مرچ۔ کھیرا پوٹاشیم کا بہترین ذریعہ ہے جو سوڈیم کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنے کو روکتا ہے۔ گاجر وٹامن اے کا بہترین ذریعہ ہے، اور شملہ مرچ سے آپ کو ملیں گے وٹامن اے اور سی۔ یہ تینوں سبزیاں مل کر بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، شریانوں کو ریپیئر کرنے کے لیے اور فالج اور ہارٹ اٹیک جیسے جان لیوا خطروں سے بچانے کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کوکنگ آئل کون سا استعمال کریں۔ زیتون کا تیل بیسٹ آپشن ہے، وہ قسم جس کے لیبل پر ایکسٹرا ورجن آلیو آئل لکھا ہوا ہو۔ اسے ایکسٹرا ورجن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی کوکنگ آئل کی طرح الٹرا پروسیس نہیں ہوتا، لہذا کیمیکل سے پاک ہوتا ہے۔ صرف 1 چمچ روزانہ استعمال کریں۔ آپ اسے اپنے ویجیٹیبل سیلڈ پر چھڑک کر بھی کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور سبزیوں کو سوتے کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دل کی صحت کے حوالے سے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو لوگ زیتون کا تیل نہیں لے سکتے ان کے لیے 2 آپشنز ہیں، ایک سرسوں کا تیل اور دوسرا کینولا آئل، مگر انہیں زیادہ درجہ حرارت پر مت پکائیں اور بار بار استعمال کیا ہوا تیل بھی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اب بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کا علاج کرنے کے لیے ایک ڈرائی فروٹ کے بارے میں، والنٹس یعنی اخروٹ۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ مچھلی کا بہترین متبادل ہے۔ مچھلی دل کے مریضوں کے لیے اچھی اس لیے سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں 2 بہت ہائی کوالٹی قسم کے فیٹس موجود ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں EPA اور DHA۔ یہ دونوں اومیگا 3 کی قسمیں ہیں جو کولیسٹرول کم کرنے میں اور دل کی شریانوں میں سوزش کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تو جو لوگ مچھلی نہیں کھا سکتے وہ اخروٹ سے اپنی اومیگا 3 کی بہترین ڈوز لے سکتے ہیں۔ صرف 7 اخروٹ روزانہ کھائیں اور امید ہے کہ بہت جلد اپنے کولیسٹرول میں نمایاں کمی محسوس کریں گے۔ اب میں آپ کو ایسی 2 ٹیکنیکس کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو 2 سے 3 منٹ میں بلڈ پریشر کم کر سکتی ہیں۔ اگر BP شوٹ کر گیا ہے اور ڈاکٹر یا دوا تک فوراً رسائی ممکن نہیں تو ان بریدنگ ایکسرسائزز کے ذریعے مدد لی جا سکتی ہے۔ پہلی ایکسرسائز ہے 4-7-8 بریدنگ۔ 1 سے 4 تک گنتے جائیں اور سانس اندر کھینچیں۔ 1 سے 4 تک گننے کا مطلب 1 سے 4 سیکنڈز، یعنی تقریباً 4 سیکنڈ تک آپ انہیل کریں گے۔
پھر 1 سے 7 تک گنتے جائیں اور اس دوران سانس روکے رکھیں۔ پھر سیٹی والے انداز میں ہونٹوں کو گھمائیں اور 1 سے 8 تک گنتے ہوئے سانس آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ 3 سے 4 دفعہ یہ عمل کریں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کو دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بہتر ہوتا محسوس ہو۔ دوسری ایکسرسائز ہے باکس بریدنگ۔ پہلے 4 سیکنڈ میں سانس اندر کھینچیں، اگلے 4 سیکنڈ تک سانس روک لیں، اگلے 4 سیکنڈ میں سانس یعنی پھیپھڑوں سے ہوا مکمل طور پر باہر نکال دیں، اور اگلے 4 سیکنڈ میں پھر سانس روکے رکھیں، یعنی اس حالت میں کہ پھیپھڑے ہوا سے خالی ہوں اور سانس اندر کی طرف نہ لے رہے ہوں۔ یہ عمل 3 سے 5 منٹ تک کیا جا سکتا ہے، اور اس دوران آپ اپنی دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو نارمل ہوتا ہوا خود محسوس کریں گے۔ یہ دونوں ایکسرسائزز بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں جادوئی اثر رکھتی ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ان کے ذریعے چند منٹ میں بلڈ پریشر 10 سے 20 یونٹ تک کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ ایمرجنسی علاج کا متبادل نہیں ہے، لہٰذا جیسے ہی ممکن ہو اپنے لیے ڈاکٹر تک رسائی کو ممکن بنائیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ ایکسرسائزز صرف بی پی شوٹ کرنے کے وقت کی جائیں، بلکہ بہتر ہے کہ یہ بریدنگ ایکسرسائزز دن میں 3 سے 4 دفعہ کریں، خاص کر رات کو سونے سے پہلے۔ یہ سٹریس کم کرنے میں اور جسم کو ریلیکس کرنے میں بھی بہت مفید ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ دل کی صحت کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، بلکہ اگر مجھے اپنی پسند سے آگاہ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔